لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد وعلی آلہ الطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والحماة المستضعفین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائهم من الآن الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ العزیز الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. صلوات ارشاد فرمائے محمد علیہ وسلم. ہماری گفتگو 8ویں مرحلے میں پہنچی ہے اور ایام عزا کے 7واں مرحلہ ہی ہے کہ جس میں بندوں کو معصومین سے ارتباط کے فرہنگ کی طرف دعوت دینا ہے. ارتباط یا رابطے میں آنا کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک خود انسان سلام کرے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ بھی ایک رابطے کا طریقہ ہے یہ کہ امام کی نگاہوں کو اپنی طرف جلب کرنا، امام کی نگاہوں کو اپنی طرف یعنی کنسنٹریٹ کو نزدیک کرنا امام سے، ایک طریقہ ہے یہ. دوسرا، خود اماموں کے ایام میں ولادت یا شہادت میں اس امام کو یعنی جس کی ولادت ہے یا جس کی شہادت ہے 2 رکعت نماز ہدیہ کرنا، نماز کو ہدیہ کرنا، کیونکہ یہ چھوٹا سا گفٹ ہے ہماری طرف سے ائمہ معصومین کے لیے، لیکن ویلیو رکھتا ہے. کم لیکن تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر دیا جائے ویلیو رکھتا ہے. تیسرا، توسل کرنا. بہترین دعا توسل ہے، بہترین دعا ہر حاجت کے لیے، ہر مشکل کے لیے بہترین دعا، وسیلہ پیش کرنا. اور خدا اماموں کے معصومین کے وسیلے سے جو بھی آتے ہیں اللہ کے پاس اسے رد نہیں کرتا. اللہ تقدیر اگر دوسری کچھ ہے، خداوند متعال اتنا مہربان ہے کہ اس تقدیر کو پلٹتا ہے خدا. کافی دقت، آسان مراحل ہیں، آسان مراحل. بالخصوص اس دور میں امام زمانہ سے رابطہ بے عنوان فقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عقیدے کے لحاظ سے واجب ہے، عقیدے کے لحاظ سے واجب. وقت کے امام کو سلام بھیجنا، وقت کے امام کی سلامتی کے لیے دعا کرنا. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن جو ہے امام کی سلامتی کے لیے، تاکہ کوئی امام کے پاس بلا تک نہ جائے، امام محفوظ رہے. جب امام آپ کی دعا لیتا ہے، خدا کی بارگاہ میں جب جاتی ہے دعا، تو امام کو معلوم ہوتا ہے، امام جانتے ہیں، امام کا
وجود ہمارے لیے ویسے ہی ہے، عالم کے لیے ویسے ہی ہے جیسا بدن کے اندر روح کا وجود ہے۔ بدن کے اندر روح کا وجود، یعنی اگر بدن پر کسی بھی حصے میں آپ کو اگر تکلیف ہو، روح کو محسوس ہو جاتی ہے۔ اگر ناخن کے اندر تکلیف ہو تو روح کو محسوس ہے فلاں جگہ تکلیف ہے۔ اگر پیروں پر یا اجزائے بدن، جو بھی اجزائے بدن جہاں پر بھی تکلیف ہو، سب سے پہلے روح کو معلوم ہو جاتی ہے کہ فلاں جگہ اسی طریقے سے عالم میں اگر کوئی چیز حرکت ہوتی ہے، امام کو معلوم ہو جاتی ہے، اتنا اویئر ہوتے ہیں امام۔ بس طریقہ چاہیے پہنچنے کا امام معصوم تک۔ یہ طریقہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ علم کے ذریعے سے، معرفت کے ذریعے سے۔ جب تک علم و معرفت نہ ہو انسان کے پاس، امام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ امام کی نگاہوں کے سامنے انسان گناہ کرے گا، امام کا احساس تک نہیں ہوگا۔ میں نے سورہ نوح کی ایک آیت پڑھی تھی، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا آخر، تم اللہ کے تھوڑی بھی عظمت کے قائل نہیں ہو۔ یعنی ظاہراً یہ آیت حضرت نوح کی قوم کے لیے ہے، جو ایسی نافرمانیاں کیا کرتے تھے لوگ، خدا کی بارگاہ میں حضرت نوح کو اگنور کرنا، حضرت نوح کے خلاف جانا سب۔ لیکن اوورآل اگر اس آیت کو دیکھا جائے ہماری زندگیوں میں، یہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں یہ آیت فٹ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں فٹ ہوتی ہے۔ بلکہ سارا قرآن ایسے ہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن یعنی آیتیں کسی ایک زمانے کے لیے، قیامت تک کے لیے زندہ ہیں آیتیں ہیں، قیامت تک کے لیے۔ تو معرفت حاصل کریں۔ وہ قومیں جو ماضی میں جو گزری ہیں، قومیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی قدر و قیمت نہیں جانی، اس کے ذریعے سے ہم عبرت حاصل کریں۔ ہسٹری کیا کرتی ہے؟ آپ کو درس دیتی ہے ہسٹری، ان کے خطاؤں کو بیان کرتی ہے کہ یہ قوم نے یہ خطا کیا، یہ قوم نے یہ اچھائیاں کی، یہ قوم میں اس خطا کی بنا پر ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، اس قوم میں اطاعت کی بنا پر اس قوم کا معیار بلند ہو گیا، یہ قوم شاعر قوم تھی، یہ قوم شجاع قوم تھی، جنگجو قوم تھی، یہ قوم، یعنی ہر قوم، کوئی قوم دنیا کے اندر ایسے ہی آ کر نہیں چلی گئی۔ جتنے بھی قومیں آئی ہیں سب عبرت دے کر گئی ہیں، سب عبرت، یا اچھی یا بری، یا تو عذاب میں مبتلا ہوئے، غرق ہو گئے، یا پانی سے نجات پائے۔ یعنی ایک قوم کے لیے اللہ نے پانی کو راستہ بنا کر پانی میں ایک قوم کو نجات دیا، اسی پانی کے اندر ایک قوم کو غرق کر دیا۔ یہ قدرت الہی ہے۔ یہ سب کب ہم دیکھ سکتے ہیں؟ جب معرفت ہو، موسیٰ کی معرفت، عیسیٰ کی معرفت، پیغمبر حضرت ابراہیم کی معرفت، حضرت نوح کی معرفت۔ جب تک معرفت نہ ہو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ ہماری عزاداریاں صرف ایک رسم رہ جائے گی، اس لیے کہ معرفت نہیں ہے۔ محرم آئے گا، چاند دیکھیں گے، کالے کپڑے پہنیں گے، مجلسوں میں آ جائیں گے، مجلسیں کر لیں گے، نیاز لے لیں گے، چلے جائیں گے، ختم ہو جائے۔ جیسے ہی محرم ختم ہوا، ایام ادا ختم ہوئے، پھر کاٹا وہیں 12 پر آ کر اٹک جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب ڈیولپمنٹ نہیں ہوا۔ کیوں ڈیولپمنٹ نہیں ہوا؟ کیونکہ معرفت نہیں تھی۔ معرفت کیا ہے؟ جو مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاصل کریں اللہ سے۔ فاصل اللہ، زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ سے شیعت کے اندر یہ ٹرینڈ ہے۔ شیعت میں بہت سارے لوگ، کم نہیں، آج کی تاریخ میں بہت سارے، کثیر تعداد میں پوری دنیا میں زیارت عاشورہ، دعائے عہد یہ روزانہ جاری رکھتے ہیں۔ دعائے عہد، زیارت عاشورہ۔ ایک سلام اضافہ بھی کرنا چاہیے جو قلیل تعداد میں کرتی ہے، وہ ہے امام زمانہ کی زیارت، یعنی سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی اللہ۔ یہ جو زیارت ہے امام زمانہ کی، اس کو آپ لوگ جاری رکھیں، ڈیلی امام سے رابطہ رکھیں، وقت کے امام سے، کیونکہ ایک تو زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں آپ لوگ، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، حتیٰ بچے بھی پڑھتے ہیں، میں جانتا ہوں، چھوٹے بچے۔ آج کل آسان ہو گیا ہے،
یوں ٹیلی فون کے اندر یوٹیوب میں زیارت عاشورہ ڈالا، ایک اچھی آواز میں زیارت عاشورہ آتی ہے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ اور سنیں، انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کو ریپیٹ کریں، ایسے ہی پڑھیں، کتنا اچھا ہوتا ہے۔ آواز اثر کرتی ہے۔ ایک آواز ہوتی ہے جو امام کو جب پکارا جاتا ہے اس میں درد ہوتا ہے، خوبصورت آواز، امام متوجہ ہوتا ہے۔ ایک آواز مکروہ آواز ہوتی ہے، مکروہ آواز سے قرآن پڑھنا، مکروہ آواز سے زیارت پڑھنا، جس کا توجہ زیارت کے جملوں کے اوپر نہ ہو، توجہ اس کے اوپر، یعنی یوں کہا جائے کہ کہاں پر روکنا چاہیے، کہاں آگے بڑھانا چاہیے، یہ نہ ہو، اس طریقے سے پڑھے گا جیسا کوئی ریٹرن اسکرپٹ اسے دی گئی اور تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ اچھا ہونا چاہیے، امام کے ساتھ قبلہ رو۔ آپ لوگ اس کو رکھیں اپنے ڈیلی جو اعمال ہوتے ہیں آپ کے، اس میں چند چیزوں کو رکھیں، جیسے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، ایک دن چھوٹ گئے ایسا نہیں ہے، رکھیں، اثر کرتی ہے۔ 4 دن دعا کر کر اگر بیٹھ گئے تو اثر نہیں کرے گی، کورس ہوتا ہے پورا، ہر ذکر الہی کا کورس ہوتا ہے، ہر ذکر الہی کا۔ مثلاً ایک انسان سے کہا جائے کہ بھائی آپ روزانہ یا ارحم الراحمین پڑھا کریں 7 بار، 3 دن پڑھ کر چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اثر 1 سال کے بعد نظر آتا ہے، 2 سال کے بعد نظر آتا ہے، لیکن 1 سال پورا گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ گیپ اگر ہو گیا تو اثر ختم ہو جاتا ہے، واقعاً اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اگر ہو سکے روزانہ حضرت زہرا کو سلام بھیجیں، مادر سادات، مادر ائمہ، مظلومہ عالم، پہلا سلام ان کو بھیجیں فجر کے بعد، پہلا سلام ہو سکے۔ الگ الگ علماء کے پاس الگ الگ تجویدیں ہوتی ہیں، لیکن میں ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، میں کوئی حکم لاگو نہیں کر رہا ہوں آپ پر، ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ۔ حضرت زہرا کو پہلا سلام بھیجیں، اس کے بعد سلام میں آپ زیارت عاشورہ پڑھیں۔ اگر زیارت عاشورہ آپ سے نہیں پڑھی جا رہی ہے کوئی بات نہیں، وہ آخری کا جو ایک پیراگراف ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک من، یہ والا پیراگراف اگر یہ بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے تو آپ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یہ لیکن رکھیں کانسنٹریٹ کے ساتھ۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سلام کر رہے ہو تو ذہن رہے کہ میں اپنے مولا کو سلام کر رہا ہوں۔ ایک یہ تیسری زیارت امام زمانہ کی، امام زمانہ کو سلام کریں، امام زمانہ، کیونکہ وقت کا امام ہے، یہ وقت کا امام ہے، یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، وقت کا امام پیورٹی ہے۔ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي، کہ اللہ سے ہم طلب کرتے ہیں، کیا طلب کرتے ہیں؟ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ، مجھے اکرام کر، اکرام یعنی مجھے دے، یہ گفٹ، کس چیز کا؟ معرفتکم، امام کی معرفت کا۔ یہ مانگنا پڑتا ہے، یہ بعض چیزیں اسٹڈی کرنے سے نہیں ملتی۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ امام کی معرفت، امام کا وجود، یہ ہزاروں یا سینکڑوں کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتی ہے، یہ اشکوں سے ملتی ہے، الف سے ملتی ہے، رات میں تڑپنے سے ملتی ہے، ندوہ کرنے سے ملتی ہے، امام سے رابطہ قائم کرنے سے ملتی ہے، خدا سے مانگنے سے ملتی ہے۔ بہت سارے صاحبان کرامت جو ہیں وہ اہل علم نہیں تھے، بہت سارے آپ کو ملیں گے صاحبان کرامت جس کے پاس علم کی ڈگریاں نہیں ہیں ان کے پاس، لیکن صاحب کرامت کہ ان کے اوپر خدا نے فضل کیا۔ کس چیز کا فضل کیا؟ معرفت، امام سے رابطہ رہنے کا فضل۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، بڑا پیارا واقعہ ہے یہ۔ مرحوم ملا علی معصومی حمدانی ایک جید عالم تھے، یہ نجف میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا گزر امام علی علیہ السلام کے حرم سے ہوا۔ صحن میں داخل ہو کر یہ دوسری جگہ جانا چاہ رہے تھے، یا زیارت کو جانا چاہ رہے تھے، یا کہیں اور جانا چاہ رہے تھے۔ اسی اثنا میں چیخ بلند ہوگی لوگوں کی، دیکھا اوپر تو مینار کے اوپر سے ایک بچہ گر رہا ہے، ابھی ہوا میں ہے بچہ۔
سیکنڈز میں زمین پر آ جائے گا. ان کے سامنے ایک شخص جا رہا تھا جو معمولی، جو ہم کہتے ہیں کولی والا، حمال، یعنی ایک بنڈی ہوتی ہے اس کے پاس، سامانوں کو اٹھا کر رکھ کر لے جاتا ہے. باریک گلیاں ہوتی ہیں، قافلے جب آ جاتے ہیں وہاں پر تو سڑک پر بس چھوٹ جاتی ہے اور وہاں سے سامان لے کر جانا پڑتا ہے. سب اٹھا کر تو نہیں لے جاتے. اس طریقے کے کولی والوں کو ہائر کرتے تھے، کولی والوں کو. وہ حمال نے ایک ہاتھ بتا کر کہا رک جا. یہ بچہ جو سیکنڈز میں ابھی زمین پر لگنے والا تھا، ایک بڑا ڈیمیج ہونے والا تھا، جانی نقصان ہونے والا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ یہ بچہ ہوا میں معلق ہو گیا، زمین سے جسٹ 1-2 میٹر پر یا 1 میٹر پر معلق ہو گیا. اس کا باپ تیزی سے گیا، بچے کو لے کر رکھ لیا، بچے کو لے کر گئے اور ساتھ اس حمال کو بھی لے کر گئے. وہ دفتر میں لے کر جاتے ہیں، معجزہ ہوا تو لے کر جاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے. حمال ہے، حمال، کولی والا. تو یہ عالم بزرگوار یہ بھی اس کا پیچھا کرنے لگے. گئے دفتر میں، اس کو الگ سے بلایا، بٹھایا، کہا کہ یہ کرامت تمہیں کیسے ملی؟ پڑھا لکھا نہیں ہے شخص، وہ پڑھا لکھا ہوتا تو کہ کولی کا کام کرتا، یہ آفیسر رہتا. یہ کہاں سے ملی تمہیں نعمت؟ یہ کرامت تمہارے پاس کیسے آئی؟ اس نے کہا آغا سمپل، ساری زندگی جس چیز کو بھی خدا نے مجھے حکم دیا میں نے کہا ضرور میں کروں گا، عمل کروں گا. ایک بار میں نے کہا خدا نے میری بات کو سنا. اچھے الفاظ میں اگر لاؤں، ساری زندگی میں نے اللہ کی سنی، آج میں نے کہا تو اللہ میری سنا. اسے کہتے ہیں ارتباط. رابطہ جب ہو جاتا ہے پروردگار اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. بندگی میں ولایت دے دیتا ہے اللہ، بندگی میں، غلامی میں ولایت. پروردگار کہہ رہا ہے اے میرے بندے، جیسے میں چاہتا ہوں اس طریقے کی زندگی کر. میں جیسے کہتا ہوں کہ کن فیکون، ہو تو ہو جاتا ہے، تو بھی کہے گا تو ہو جائے گا. یہ امام کی بات نہیں ہے، آرڈنری لوگوں کی بات ہے. یہ آرڈنری لوگوں کی بات ہے. اس لیے بعض اوقات بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایک الہ یامین پر ساری گروپ کی دعائیں قبول ہو جاتی، ایک الہ یامین پر. اس کے اوپر بھی ایک واقعہ ہے، باقاعدہ سچا واقعہ ہے. ایک دھوپ کا موسم تھا، تو اس دھوپ کے موسم میں ایک ماں اور ایک بیٹا جا رہے تھے. وہاں سے کوئی ایک عابد گزرا، یعنی عبادت کرنے والا زیادہ نے گزرا. تو اس نے کہا ادھر آؤ. وہ لوگ آ گئے، کہا کہ ابر کے سائے کو ہم لے کر آتے ہیں، ابر کے سائے کو. میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا. اس نے دعا کہ خدایا ہمارے اوپر کوئی سایہ بھیج. ماں اور اس بچے نے الہ آمین کہا. وہ ابر کا سایہ گیا. یہ آگے بڑھنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد جب راستہ کٹنے لگا، وہ عابد جیسے جا رہا تھا وہاں تو ابر نہیں گیا، ابر ان کے سر کے اوپر ہے. تو اس عابد نے خود کہا کہ یہ الہ آمین کہنے والے کا اثر ہے. اس لیے اجتماعی دعا کافی اثر کرتی ہے. نماز میں جب دعا ہوتی ہے تو اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس میں الہ آمین کہنا چاہیے. مجالس میں جو دعائیں ہوتے ہیں الہ آمین کہنا چاہیے. کبھی بھی بدعا کے اوپر الہ آمین نہیں کہنا چاہیے. پتہ نہیں کس وقت کون سی بدعا لگ جائے. معرفت حاصل جب ہوگی یہ مرتبے دھیرے دھیرے سے بڑھیں گے، مرتبے دھیرے دھیرے سے بڑھیں گے. ایسا نہیں کہ بالکل معرفت حاصل ہو رہی ہے تو اللہ چھوڑ دیتا نہیں ہے. اکرمنی بمعرفتکم، معرفت یعنی علم کا نام ہے. یہ علم انفارمیشن کی کثرت نہیں ہے. جو کثرت ہوتی ہے انفارمیشن کی، آج یہ پڑھا، پھر یہ نیوز پڑھا، پھر فلاں آرٹیکل پڑھا، فلاں نیوز پیپر پڑھا، انٹرنیٹ کے اوپر یہ پڑھا، فلاں سائٹ پہ گیا. جو انفارمیشن جو بڑھتی رہتی ہے، معرفت اس چیز کا نام نہیں ہے علم، لیکن آشنائی والا علم ہے. یہ جیسے امام کی محبت لبریز ہو جاتی ہے سینوں میں، امیر المومنین کی محبت لبریز ہو جاتی ہے. جیسے امام کا نام سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. امام زمانہ کا نام آتا ہے تو یہ بےتاب ہو جاتا ہے امام کے لیے. اسے کہتے ہیں علم، معرفت والا علم. کیوں یہ سب ہوتا ہے؟ کیونکہ امامت مہربان ترین عہدہ ہے. امامت مہربان ترین عہدہ ہے. امام موسیٰ کاظم کے دور میں اتنی زیادہ
اتنی زیادہ نافرمانی ہو رہی تھی امام کی، روایت میں ہے کہ خدا عذاب نازل کرنا چاہ رہا تھا، عذاب نازل کرنا چاہ رہا تھا خدا، کیونکہ بہت زیادہ نافرمانی، مظلوم ترین امام ہے امام موسیٰ بن جعفر، 14 سال زندان، الگ الگ زندانوں میں، یعنی تقریباً عمر زندان میں گزر گئی، اس طریقے کے امام فرماتے ہیں کہ فوقیتہم واللہ بنفسی، جو عذاب آنے والا تھا بشریت کے اوپر، امام فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کی قسم میں نے اس عذاب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، عذاب آنے نہیں دیا۔ کیوں؟ مہربان، یہ ون سائیڈڈ معرفت ہو گئی ہے، یعنی امت کی طرف سے نہیں ہے معرفت، امام کی طرف سے۔ یقیناً امام مہربان ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے 128 سورہ توبہ میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورہ توبہ کی 128 کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ یقیناً تمہارے پاس وہ پیغمبر آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، اور اس پر تمہاری ہر مصیبت شاق ہوتی ہے، ہر مصیبت۔ اگر اس عالم میں، اس زمین پر اگر کسی شخص کو جو شیعہ ہے اس شخص کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف امام کو بھی ہوتی ہے۔ ایک عجیب رابطہ ہی ہے، تکلیف امام کو ہوتی ہے۔ ایک شخص بیمار تھا اور جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھوڑی بہت بیماری میں ریلیف ہوئی، اسے تھوڑی بہت طاقت آئی بدن میں، اس نے ارادہ کیا، بچوں سے کہا کہ مجھے مسجد لے کر چلو، نماز جمعہ پڑھنا ہے مجھے۔ وہ آ گیا، نماز جمعے میں خطبے میں بیٹھ گیا، امام علی خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ امام کا رنگ اڑ رہا تھا، پیشانی پر پسینے آ رہے تھے، سب نے دیکھا یہ بات۔ اس کے بعد جب نماز ختم ہو گئی، امام نیچے آئے، خطبے کے نماز کے بعد جب مڑے لوگوں کی طرف، پہلے اس شخص کی طرف گئے، کہا کہ تمہاری کیفیت کیا تھی؟ کہا کہ یا امیر المومنین، صبح میں میری طبیعت اچھی تھی، لیکن جب نماز میں آیا تو میں بے چین ہونے لگا، بہت طبیعت خراب ہونے لگی، مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ میری بھی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ یعنی رابطہ یہ امام رابطہ رکھتا ہے۔ شمر بن ذی الجوشن لعنت اللہ، جو امام کے سینے پر سوار ہوا، لیکن امام کا ریٹیلیشن دیکھے اس کے ساتھ کیسا ہے۔ سر اٹھاتے امام، خون بہہ چکا ہے، پورا خون بالکل نہیں ہے، نحیف آواز ہے، یعنی آواز میں بھی کمی آ گئی، کمزوری۔ امام سر اٹھاتے ہیں، شمر سے پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہتا ہے تو؟ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرمایا ذبح کرنا چاہتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر میں میں خود ختم ہو جاؤں گا، کیوں اور گناہ اپنے اوپر لے رہا ہے؟ یعنی یہ رابطہ امام کا، دشمن کو تک مایوس نہیں کرتا امام سے بعید ہے دشمن کو بھی مایوس کریں، کیونکہ امام کے خود کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ تلوار جس سے میرے بابا کے سر پر جد کے سر کے اوپر شگاف پیدا ہوا، اس تلوار کو اگر ابن ملجم لا کر میرے پاس امانت کے طور پر رکھ دے تو میں اس تلوار کو لوٹاؤں گا۔ رعوف کہتے ہیں اس کو، وبالمؤمنین رعوف الرحیم، یعنی رعوف پیغمبر، ائمہ معصوم، بالخصوص امام اپنے وقت کے بہت رعوف ہوتا ہے۔ رعوف یعنی سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ مہربان۔ اگر ہم گناہ کریں گے، امام اتنا رعوف ہوتا ہے کہ امام فوراً خدا سے کہتا ہے خدا معاف کر دو، لیکن ہمارا گناہ چلتے رہتا ہے، امام روتا ہے، کہتا ہے خدا معاف کر دے، خدا پردہ ڈال دے۔ اتنا رعوف ہوتے ہیں امام، اتنا رعوف، کبھی کسی کے ساتھ سختی نہیں، اسے کہتے ہیں مہربان امام۔ یعنی امام امت کو بچا لیتا ہے، امت کو، ورنہ اگر امام ناراض ہو جائے کیا ہوگا ہمارا حال؟ پتہ چلا سونامی آ گئی، پتہ چلا سورج نزدیک آ گیا، زمین جل گئی، لوگ ختم ہو گئے۔ اس لیے مہربان ترین ہوتا ہے
کیونکہ یہ الہی ہے، الہی نظام ہے۔ یہ ابو حمزہ سمالی، دعا ابو حمزہ سمالی میں ہے کہ الہی ان ادخلتنی النار، اے خدا اگر تو مجھے جہنم میں بھیجے گا، فی ذالک سرور عدوک، فی ذالک سرور عدوک، خدا اگر تو مجھے جہنم میں بھیجے گا، اس عمل سے تیرا دشمن خوش ہوگا، شیطان خوش ہوگا۔ وہ دشمنان جو ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے زمین کے اوپر، وہ لوگ خوش ہوں گے، ارے یہ تو علی علی کرتے تھے، یہ تو جہنم میں آ گئے، خوش ہوں گے۔ ان کے دل وہ ہو جائیں گے، چلو ہم اکیلے نہیں، یہ لوگ بھی آ گئے جو بڑی جنتوں کا وعدہ کرتے تھے۔ وَإِنْ أَدْخَلْتَنِيَ الْجَنَّةَ، خدایا اگر تو مجھے جنت میں داخل کرے گا، فِي ذَلِكَ سُرُورُ نَبِيِّكَ، اس میں تیرے نبی خوش ہوگا۔ یعنی مومن کو جنت جانے کے، جنت کی اگر بشارت مل جائے نبی خوش، اگر مومن جہنم میں ڈالا جائے تو شیطان خوش۔ تو اس کے بعد دعا کا فقرہ ہے، فرماتے ہیں امام وَأَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنَّ سُرُورَ نَبِيِّكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِن سُرُورِ عَدُوِّكَ، اور واللہ تیری ذات کی قسم میں جانتا ہوں کہ تجھے دشمن کی خوشی سے زیادہ نبی کی خوشی پسند ہے۔ نبی بے چین ہوتا ہے، امام بے چین ہوتا ہے اپنے امت کے لیے کہ وہ عذاب میں نہ رہیں۔ ایک یہود جو مدینے میں جا کر پڑھایا کرتا تھا مسلمانوں کو، پیغمبر کے زمانے میں یہود مدینے میں ٹیوشن لیتا تھا، گھر بگھر جا کر پڑھاتا تھا۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، وہ پڑھانے کے لیے آیا ہی نہیں۔ وہ پیغمبر کو پتہ چلا کہ وہ یہود نہیں آیا۔ کئی گھروں کے اندر بچے بغیر پڑھے کے ہیں۔ پیغمبر نے پوچھا کیا ہوا اسے؟ کسی نے کہا کہ وہ بیمار ہو گیا اور شدید بیمار ہے۔ فوراً اٹھا اللہ کا نبی اس یہود کے گھر پر گیا، یہود کے گھر پر گیا، اندر جیسے داخل ہوا دیکھا کہ بیٹا وہ استاد جو پڑھاتا تھا مسلمانوں کو بستر مرگ پر ہے۔ ماں باپ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کا کام ختم ہونے والا ہے، بڑا گریان تھے لوگ، جوان۔ رسول نے اس یہود کے پاس آ کر فرمایا کہ تجھے اچھی زندگی چاہیے؟ ہاں۔ آخرت چاہیے؟ ہاں۔ تو مسلمان ہو جا۔ اس یہود ماں باپ کو دیکھنے لگا، وہ یہود باپ نے کہا کہ بیٹا تو اختیار ہے، تو نے اس قوم کی خدمت کی ہے، اگر اسلام کا رسول تجھے جنت دے رہا ہے اس سے اچھی کیا ہے؟ فوراً مسلمان ہو گیا اور مر گیا۔ نتیجہ کیا نکالا اس میں ہم نے؟ وہ رسول جو غیر کو نہیں چاہتا کہ وہ جہنم جائے، کیسے اپنی امت کے لیے حاضر ہو جائے گا کہ وہ جہنم چلے جائیں؟ رسول انتظار کرے، بٹ تم بھی اپنی طرف سے کوئی ایکشن تو دکھاؤ، ایک اچھا ریلیشن تو رکھو رسالت ماپ سے، امام وقت سے۔ جب تک ریلیشن اچھا نہیں ہوگا ہمیں امام کی معرفت کا پتہ نہیں ہوگا، ورنہ ہم آئیں گے، بیٹھیں گے، قصیدے پڑھیں گے، اسکرپٹ آلریڈی لکھا ہوگا رومن انگلش میں، آج کل ہے نا رومن انگلش میں لکھا ہوا ہوتا ہے، پڑھ لیتے ہیں لیکن ترجمہ معلوم نہیں ہے، اچھا لگتا ہے، دل خوش ہوتا ہے پڑھنے سے ہی ہے۔ سلام فرماندے ساری دنیا میں چلا، عربی میں بھی چلا، فارسی میں بھی چلا، اور فارسی تو ساری دنیا کو گھیرا تھا۔ وہ جیسے وہ فارسی کے جملات یہاں پر پڑھے جاتے تھے، یعنی انڈیا کے اندر پڑھنے والوں کو نہیں معلوم کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، چونکہ اس کی میوزک اچھی ہے، پڑھنے کا انداز اچھا ہے، بچوں کی صدائیں اچھی ہوتی ہیں، بچوں نے پڑھا سلام فرمان دے، سلام ادین نسل غیور جو مان دے، سلام فرمان دے سید علی دہیے نودی ہوش و فراقون دے، مفہوم معلوم نہیں ہے، پڑھ تو رہے ہیں، اچھا دکھ رہا ہے، لیکن یہی سلام فرمان دے جو فارسی میں پڑھا جا رہا ہے ایران کے اندر، یا عربی میں جو عربس کے اندر پڑھا جا رہا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہرے دیکھا جائے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری، کیونکہ وہ جو پڑھ رہا ہے سمجھ رہا ہے، ہم جو پڑھ رہے ہیں صرف پڑھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں،
خوبصورت آواز کے لیے، ہاں خوبصورت آواز ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن سورے پڑھتے ہیں ہم لوگ، صرف آیتوں کی تلاوت کرتے، ثواب ہے اس کے اندر، یہ مت سمجھے کہ ثواب نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن ترجمہ نہیں معلوم ہے، ترجمہ نہیں۔ اس طریقے کا ایک لگاؤ ہو سکتا ہے، لیکن معرفتی لگاؤ نہیں ہو سکتا۔ معرفتی لگاؤ جب انسان امام کا نام لے، اس کے دل کے اندر نور چھلکے، اس کے آنکھوں سے آنسو آ جائے، جب وہ زیارت کرے امام کی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہے، اس کا دل محبتوں سے لبریز ہو جائے، یہ ہے۔ اسی لیے چھٹویں امام نے تاکید فرمایا کہ رابطہ رکھو ابا عبداللہ الحسین سے۔ سدیر سیرافی جو امام کے صحابی تھے، مدینے میں جب امام کے پاس آئے، امام نے فرمایا کہ اے سدیر، کیا تم روزانہ میرے جد کی زیارت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میں تو مدینے میں ہوں، آپ کے جد تو کربلا میں، کیسے میں روزانہ زیارت کروں گا؟ امام نے فرمایا سدیر بہت آسان ہے، اپنے گھر پر جاؤ، چھت کے اوپر جاؤ، قبلہ رو ٹھہر جاؤ، دائیں طرف دیکھو، بائیں طرف دیکھو، اس کے بعد اشارہ کرو ابا عبداللہ الحسین کی طرف، کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کافی ہے، اتنا کرو۔ اس کے بعد سدیر سیفی کہتے ہیں کہ میں ہر روز 20 مرتبہ سلام کرتا تھا، 20 مرتبہ۔ یہ دیکھا جائے تو چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن ارتباط کے لیے بہت ہے، رابطے کے لیے بہت گہرا ہے۔ امام معصوم یعنی معرفت اسی کو کہتے ہیں، معرفت معصوم یعنی ان کے علم سے کنیکٹڈ رہنا۔ اگر یہ بجلی کے تار مین باکس سے اگر کنیکٹ نہ ہو، اندھیرا ہو جائے گا معاملہ۔ بجلی تو رہے گی، چونکہ کنیکٹڈ نہیں، اندھیرا ہو جائے گا، پھر معلوم نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کہاں جانا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، کیا روشن کرنا ہے، ہیٹر روشن کرنا ہے، اے سی روشن کرنا ہے، کچھ بھی ہمارے پاس وسائل نہیں ہوں گے۔ کنیکٹڈ رہنا علم کے ساتھ، اور کوئی دنیا کا علم سے کنیکٹ نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ، آپ علم بے خطا سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، یعنی وہ علم جس کے اندر خطا نہیں ہے، غلطیاں نہیں ہیں، رانگ گائیڈ نہیں ہے۔ یہ 3 نعمتیں اللہ نے دیا نا معصومین کو، علم بے خطا، بے خطا علم، یہ یاد رکھیں، بے خطا علم، بے خطا عمل، اور محبت کی اعلی ترین حد۔ یہ 3 چیز اللہ نے اہل بیت کو گفٹ دیا ہے۔ علم بے خطا یعنی جو بھی کہیں گے یا تو ہوتا ہے آئندہ چل کر ہوگا، یا پھر کبھی آئندہ ہوگا۔ لوگوں کے اندر معرفت نہیں تھی۔ جب امام علی کوئی بھی ایک نیوز دیتے یا خبر دیتے، مثلا اگر کوئی بات ہوتی کوئی لوگوں کے آنے کی، امام فرماتے تھے 165 لوگ آئیں گے۔ وہ ابن عباس جا کر کہتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ فوراً اس طریقے کا جواب مت دیا کیجیے، آپ 165 آئیں گے، اگر کم ہو گئے تو بے عزتی ہو جائیں گی۔ یعنی اتنی معرفت نہیں تھی لوگوں کے اندر۔ ابن عباس مفسر قرآن تھے، ان کا عہدہ، ان کا لنک اہل البیت کے ساتھ سر آنکھوں پر، لیکن جو معرفت سلمان کے اندر تھی، جو معرفت ابوذر کے اندر تھی، وہ ہر ایک کے اندر نہیں تھی۔ پڑھے لکھے ہوں گے وہ لوگ، لیکن معرفت کی بات ہے یہاں پر۔ امام فرماتے تھے 165 لوگ، مثال کے طور پر، کوئی کتاب میں جا کر نہ دیکھیں، تو یہ لوگ کہتے تھے جا کر، آپ اس طریقے سے بیان مت کریں ورنہ لوگ انتظار میں رہیں گے، کچھ مذاق اڑائیں گے، جیسا لوگوں نے اڑایا تھا مذاق۔ سلونی کا جب امام نے اعلان کیا، لوگوں نے کیا کہ میں سر کے اوپر کتنے بال ہیں، یعنی مذاق اڑانا کہتے ہیں اس کو۔ ابن عباس کہہ دیے، بعد میں ہو گیا، جب وہ قافلہ آیا تو گنتی ہوئی تو 165 ہی نکلتے تھے۔ اس طریقے کے بہت سارے واقعات، بہت سارے۔ ایک جگہ سے امام جعفر صادق گزر رہے تھے،
کسی صحابی نے امام سے کہا کہ آپ کے فالوورز بہت زیادہ ہیں. ہوتا ہے نا اس میں آج کل ورچوئل میڈیا کے اندر فالوورز کتنے ہیں، میرے اتنے فالوورز ہیں ہزاروں کی تعداد میں. جب گھر میں جنازہ اٹھتا ہے تو ایک فالوور بھی نہیں آتا. یہ مجازی دنیا کی بات کر رہا ہوں میں. مشکل آتی ہے تو ایک فالوور بھی نہیں آتا. بھائی مشکل آ گئی، فیس بک پہ اگر لکھ دیا بھائی مشکل آ گئی مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، وہاں پر بھی ٹھینگا دکھائیں گے لوگ، مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا. ایک شخص نے کہا تھا فرزند رسول آپ کے زیادہ فالوورز ہیں، یہاں ہیں، مکے میں ہیں، عراق میں ہیں، ہر جگہ پر، خراسان میں ہر جگہ پر ہیں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ امام نے کہا کہ جانثاروں کی کمی ہے، یعنی یہ سب نماز پڑھنے والے. اس شخص نے کہا کہ آپ کو کتنے چاہیے کم از کم لوگ جو قیام طاغوت کے خلاف قیام کرنے کے لیے، کیونکہ بنی عباس کا جو پہلا حاکم تھا وہ معاویہ سے کم نہیں تھا، لوگ پریشان تھے. اس کے خلاف قیام کرنے کے لیے آپ کو کتنے لوگ چاہیے کم از کم؟ امام نے جو راستے سے گزر رہے تھے وہاں سے بکریوں کا ایک دستہ گزرا، بکریوں کا دستہ. انہوں نے کہا اگر اس دستے کے برابر بھی مجھے چاہنے والے مل جائیں تو میں قیام کروں گا. 17 تھے وہ. شاید وہ صحابی جا کر ڈھونڈا لیکن عاجز آ گیا، اسے 17 بھی نہیں ملے، 17 بھی نہیں ملے. یعنی یہ علم بے خطا ہوتا ہے امام کا. کبھی کوئی بھی امام غلط بات نہیں کیا. آپ اٹھا کر دیکھیں کتنے فلاسفرز، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی باتوں کو یعنی 50 سال بعد، 50 سال پہلے کہہ دیا وہ 50 سال بعد ایک نیا فلاسفر اٹھتا ہے اس کے اوپر کرٹیسائز کر دیتا ہے، کہا کہ یہ بات اس نے غلط کہی تھی. 50 سال بعد فلاں تاریخ کو باطل قرار دی جاتی ہے. بہت سارے ہوتے ہیں لیکن آج تک بتا دیں کہ امام معصوم کے کسی بھی کلام کو کسی نے باطل قرار دیا ہو. امام حسین نے یہ فرمایا تو یہ باطل ہے، یہ غلط بات ہے، یہ نہیں ہوا. کم ہیں یہاں اقوال لیکن بڑے مضبوط ہیں، بہت مضبوط ہیں. ہمارے پاس اس وقت خزانہ علم آل محمد میں بہت کم ٹریجر ہے لیکن مضبوط ہے، کافی مضبوط ہے. آپ دیکھیں زیادہ نہیں ہے. امیر المومنین سے وہی خطبے ہیں جو نہج البلاغہ کے اندر ہے، اس سے ہٹ کے اور تھوڑے بہت. امام حسن سے صرف احادیث ہیں. امام حسین کی غربت تو اتنی زیادہ تھی 10 سال میں، یعنی امام حسن کی شہادت سے لے کر امام حسین کی شہادت تک 10 سال کے عرصے میں 50 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک، یعنی 10 سال کتنے دن کہتے ہیں؟ بہت سارا. 10 سال ایک ڈیکیٹ ہے. اس میں صرف اور صرف امام حسین سے 270 حدیثیں نقل ہیں. 270 یعنی 300 سے بھی کم. اتنا زیادہ اماموں کے علموں کو دبایا گیا وہاں پر. بہت کم ہے ہمارے پاس. حضرت زینب کے خزانے میں سے کیا ہے؟ 3-4 خطبے ہمارے پاس، زیادہ نہیں. لیکن یہی خزانہ ساری دنیا پر بھاری ہے. آج یہی خزانہ آج دنیا کے پیکس کے اوپر فتح کیا جا رہا ہے. اسلام آگے بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ. علم بھی خطا، عمل بھی خطا، یعنی خطا نہیں عمل میں بھی. امام معصوم اسی کو کہتے ہیں خطا نہیں. یہ تو امام معصوم ہے. ہم تو مرجعیت کے لیے بھی یہ دیکھتے ہیں، پڑھا لکھا ہو، بے خطا ہو، عادل ہو، یہ سب. یعنی کتنا اچھا سسٹم ہے ہمارا. دنیا میں کوئی سسٹم بتا دیں. ویٹیکن کے اندر کتنے زیادہ خراب کاریاں ہیں. ویٹیکن کے اندر کتنے ایسے آپ کو آرٹیکلز ملیں گے، نیوزز ملیں گے جو ویٹیکن کے اندر پتہ چلا کہ یہ اخلاقی فساد پایا جاتا ہے، یہ اخلاقی فساد پایا جوان لڑکوں کے ساتھ. کئی بار تو ویٹیکن کے پوپ نے معافی مانگا ہے. کئی نیوزوں کو دبا دیا گیا ہے. بتائیں شرع مقدس اسلام کے اندر اس طرح کی غیر اخلاقیاں پائی جاتی ہیں.
کہیں پر بھی بتا دیں کہ سزا جو دنیا کے اندر جو ہر کورٹ اعلان کرتی ہے، یہ سزاؤں کی طرف زیادہ یعنی سب کا دل اچھا ہوتا ہے، یعنی سب ان سزاؤں کی طرف اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا وہ سزا جو اسلام مشخص کرتا ہے؟ بہت ساری چیزیں اسلام نے ڈے 1 میں امپلیمنٹ کر دیا، آج تک دنیا ان چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر سکی، آج تک نہیں کر سکی، اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے امپلیمنٹ کریں یہ سب۔ کرائم ریٹ بڑھتا گیا، کرائم ریٹ بڑھتا گیا، چوری کی سزا قرآن نے بیان کیا لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، کرائم ریٹ بڑھا۔ آج پانی پینے کے برابر ہے کرائم، ایک گلاس پانی انسان پی لیتا ہے اور احساس تک نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کے دور میں ایک دن میں، ایک صبح میں، طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے بیچ میں 70 انبیاء کو میسیکر کیا، اور صبح کے 9 بجے جا کر اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں، جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یعنی اتنا کامن ہو گیا کرائم، خطائیں اتنی بڑھ گئی۔ یہ سب کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ ولی معصوم۔ ولی معصوم کی حکومت میں طاقت ہے۔ امام علی کی حکومت تھی، کوفے کے اندر 5 سال کے عرصے میں کتنا کرائم ریٹ تھا؟ 0 کے قریب تھا، 0 کے قریب تھا کرائم ریٹ۔ اٹھا کر دیکھیں آپ لوگ تاریخ، کیسا تھا وہاں پہ حال؟ بالکل نہیں تھا۔ لیکن وہی اگر بنی امیہ کے جو ماتحت جو حکومتیں چل رہی تھیں شام کے اندر، وہاں جا کر دیکھیں، صرف کرائم میں، صرف کرائم، کبھی کسی پر زور زپاٹا، کبھی کسی پر ظلم، کبھی تجاوز، کبھی لوٹ مار، کبھی قتل، کبھی چھتوں کو گرانا، کبھی لوگوں کو مارنا، قتل کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ اسلام ان چیزوں کے اوپر حساس ہے۔ حکومت وہی کر سکتا ہے اسلام میں جس کے پاس خطا نہ ہو، خطا نہ ہو۔ ایک بادشاہ تھا، شیعہ بادشاہ تھا، شیعہ بادشاہ، اس نے ایک مجتہد کو خط لکھا۔ یہ کہاں کا واقعہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس میں ایک اچھا نتیجہ ہے۔ مجتہد کو خط لکھا، کہا کہ میرے لیے روزوں کو ایگزمپٹ کیا جائے، ماہ رمضان میں جو روزے ہیں ایگزمپٹ کیا جائے، کیونکہ میں حاکم ہوں، مجھے کام بہت ہوتا ہے، پریشر زیادہ ہوتا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے کھانا پڑتا ہے۔ انہوں نے واپس جواب لکھا کہ شرع مقدس کو میں بدل تو نہیں سکتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیرے خاطر یہ حکم قانون الہی بدل دیا جائے، البتہ تجھے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تو حاکمیت سے ہٹ جا، تو حاکمیت سے، یعنی خطا کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر خطا کے ساتھ کوئی حکومت پہ بیٹھے گا، بنی امیہ کا حال ہوگا، بنی عباس، آل سعود، صدام، آج کی ویسٹرن طاقتیں، خطاؤں کے ساتھ جاتے تھے یہ لوگ حکومت کی طرف، اس لیے ان کا نیچر خود قاتل کا نیچر ہو گیا ہے، نیچر ہو جاتا ہے۔ گناہ کب پختہ ہوتا ہے؟ 40 سال تک ایک عادت بنتی ہے انسان کی، کسی بھی چیز میں رہو، گناہ رہو یا کوئی بھی چیز ہو، 40 سال تک، 40 سال کے بعد اب یہ عادت نہیں، فطرت ہو جاتی ہے، نیچر ہو جاتا ہے انسان کا نیچر۔ اس کے سامنے بچے کو تماچا مارا جائے، اسے احساس تک نہیں ہوگا۔ اس کے سامنے نعوذ باللہ گناہ، جو بھی قسم کا گناہ کیا جائے، اسے احساس تک نہیں ہوگا۔ یہ شرط الہی ہے ولایت کے لیے بے خطا ہو۔ اسی لیے ہمارے پاس کوئی حکومت کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، کسی بھی حکومت کی۔ یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے، کوئی حکومت نہیں کر سکتا سوائے 2 کیٹیگریز۔ ایک جو ایبسلیوٹ رائٹ ہوتا ہے وہ امام کا ہوتا ہے، ایبسلیوٹ رائٹ، کسی کو کوئی شک نہیں۔ یہاں پہ الیکشن نہیں ہوگا، ڈیموکریٹک الیکشن، کوئی باکس کے پاس جائیں گے، ووٹ ڈالیں گے، یہ امام کے لیے نہیں۔ امام کو حاکم کیا کہتے ہیں، رسمی طور سے حکومت دیا جائے یا نہ دیا جائے، وہ ہمیشہ امام ہے، ہمیشہ حاکم ہے، تمہارے نفوس کا ذمہ دار ہے۔ خلافت ملو یا نہ ملو، علی امام ہیں۔ الذی افترض اللہ تعالی علی الخلائق اجمعین، کہ کیسی امامت؟ تمام خلائق کے اوپر حکومت ہوگی، یہ امام۔ یا امام کے دور غیبت ہے، اب امام نہیں ہے، امام کا نائب حکومت پر کر سکتا ہے امام۔ اس لیے ایران میں دیکھیں آپ، ووٹنگ جو بیلٹس ہوتے ہیں وہ
وہ UN کے گائیڈ لائنس کے اوپر ہوتے ہیں۔ ایران کا جو سسٹم ہے، جو پریزیڈنٹ کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں، سلیکٹ ہوتے ہیں، پہلے کوالیفائی ہوتے ہیں، اس کے بعد پریزیڈنٹ شپ الیکشن کے لیے ٹھہرتے ہیں، سارے لوگ جا کر ووٹ ڈالتے ہیں، وہاں پر بیلٹس اپنا دیتے ہیں۔ تو یہ ووٹ UN کے گائیڈ لائنس کے اوپر، جیسا انڈیا کے اندر الیکشن ہے، امریکہ میں الیکشن ہے، رشیا میں یا دوسری جگہوں پہ جہاں پہ بھی الیکشن ہے، ایک الیکشن وہاں پر بھی ہوگا۔ لیکن یہ الیکشن کا مطلب یہ نہیں کہ لیجیٹیمیسی ہو گئی، لیگل ہو گیا پریزیڈنٹ۔ یہاں پر اب دوسرا مرحلہ آئے گا۔ الیکشن میں جیتنے کے بعد حاکم کیا کرتے ہیں؟ اوتھ لیتے ہیں، سویرنگ ان، کتاب پر ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں فلاں فلاں قسم لیتا ہوں، میں ملک جو بھی ہے، اوتھ لیتے ہیں۔ اوتھ سے پہلے وہاں پر ولی فقیہ تنفیذ کرتا ہے، منسوب کرتا ہے، نصب کرتا ہے۔ ولی فقیہ رسمی طور سے پریزیڈنٹ آف ایران کو منسوب کرے گا پریزیڈنٹ شپ کے اوپر، یہ لیگل ہو جائے گا یہ، کیونکہ نائب امام، اصل نائب کی حکومت ہوتی ہے، یہ تو دنیا کے گائیڈ لائنز کے مطابق لوگوں کی ڈیموکریسی کے لیے ہوتا ہے۔ ان تنفیذ اگر نہ ہو، تحلیف کے اوپر چلے جائے، حلف برداری کے اوپر، مراجعوں کا اتفاق آرا ہے کہ یہ حکومت اللیگل۔ اگر کوئی ولی فقیہ کو ایران میں، اگر کوئی ولی فقیہ کو تنفیذ کیے بغیر حلف اٹھا لے جا کر پریزیڈنٹ بن جائے تو یہ حکومت اللیگل ہے، مراجعوں کا اتفاق آ رہی ہے۔ وہاں پر دیکھیں، اسے کہتے ہیں، یعنی امام کی امامت اور حکومت لوگوں کے منسوب شدہ پر نہیں ہوتے۔ امام ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا، امام کے اندر خدا نخواستہ علم کی کمی ہے یا عمل کی خطا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا، کیونکہ خدا امام بناتا ہے۔ امام اپنے بعد والے کو بھی امام نہیں بنا سکتا، خدا بناتا ہے، یعنی اتنا دقیق۔ تیسری چیز جو اللہ نے دیا ہے وہ اوج محبت، اوج محبت جو خدا کے اندر ہے وہ امام کے اندر۔ یعنی دعائے کمیل میں کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ یا سریع الرضا، ہے نا، اے جلد راضی ہونے والے، اے جلد ہمیں لگانے والے، نزدیک، یعنی معاف کر دینے والا۔ خدا سریع الرضا ہوتا ہے، جلد معاف کرنے، امام بھی جلد معاف کر دیتا ہے۔ امام زیادہ دیر تک کسی سے ناراض نہیں، پہلے تو ہوتا ہی نہیں ناراض امام، امام کا نیچر ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں ولایتنا ولایت اللہ، اصل ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ خدا نے ڈکلیئر کر دیا، یعنی ولایت ایک بڑا مرتبہ ہے، اور ولایت ہر ایک کے پاس نہیں جاتی، ہر ایک کے پاس نہیں جاتی ولایت خدا کہتا ہے کہ میں اس ولایت کو میں بندوں کے اندر دے سکتا ہوں اگر خدا کے کرائٹیریا پر آ گئے، ورنہ نہیں ملتی۔ تین چیز ہمیشہ یاد رکھیں آپ، تین چیزوں کے اندر پوشیدہ رہتی ہیں، تین چیزوں میں۔ ایک، شب قدر راتوں میں پوشیدہ ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اصل شب قدر کس وقت ہے۔ 19، 21، 23 کرتے ہیں نا ہم لوگ، تین راتیں شب قدر کرتے ہیں۔ کسی نے امام سے جا کر پوچھا کہ اصل شب قدر کب ہے؟ اور امام نے فرمایا کہ یہ سر الہی ہے، یہ کانفیڈینشیل ہے، یہ تم تینوں رات جاگو۔ بعض علماء ہوتے ہیں جو پہلی رات سے، رمضان کی پہلی رات سے شوال کے چاند دکھنے تک ہر رات یہ لوگ شب قدر کرتے ہیں۔ بعض ہوئے علماء تھے، شب قدر مطلب عمل کرتے تھے، عمل قرآنی عمل، کتنی دیر کا عمل ہے؟ تھوڑا سا عمل ہے وہ، اگر انسان اکیلے میں کرے تو تقریباً 10 منٹ بھی نہیں لگتے، یعنی اتنا اہمیت رمضان کی راتوں میں۔ یعنی شب قدر کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، ڈھونڈنا پڑتا ہے کس رات میں، وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس لیے کہا تینوں رات بیدار رہیں۔
تینوں رات بک یا اللہ کہیں، تینوں رات بے محمد کہیں، تینوں رات استغفار کریں، تینوں رات اللہ سے نزدیک ہونے۔ دوسرا، عذاب الہی کوئی ایک گناہ میں پوشیدہ ہے، عذاب الہی وہ کون سا گناہ ہے ہم کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کوئی بھی ایک گناہ ہو جس کی بنا پر عذاب الہی پوشیدہ ہو اور وہ گناہ انجام دیتے ہی پھٹ جائے عذاب ہم پر، معلوم نہیں ہوتا، یہ خدا کے سر میں سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر گناہ سے پرہیز کرو۔ بعض ہوتا ہے نا دل میں آتا ہے کہ ارے یہ تو چھوٹا موٹا گناہ کر لیں گے کچھ نہیں ہوتا، اس میں کیا رکھا ہے، ایک بار میں نے کچھ برا کہہ دیا تو اتنا کیا برا، لیکن پتہ نہیں کس گناہ کے اندر اللہ کا عذاب پوشیدہ ہے، اگر وہ ٹچ ہو گیا تو بلاسٹ ہو گیا، پھر وہاں سے توفیق نہیں ہے توبے کی، ختم ہو جاتی ہے توبے کی توفیق۔ تیسری چیز، اولیاء لوگوں کے اندر پوشیدہ ہیں، لوگوں کے کہیں نہ کہیں ایک ولی، اللہ کا ولی پوشیدہ ہے، اللہ کا ولی یعنی اللہ کا دوست، عام آدمی ہوگا، وہ پلیٹ فارم کے پاس رہنے والا ہوگا، کولی والا یا جھاڑنے والا یا صفائی کرنے والا، کس کے اندر خدا کا آدمی پوشیدہ ہے نہیں معلوم ہے۔ اردشیرہ بول ایک آدمی تھا، اردشیرہ 1980s کی بات ہے یہ، اردشیرہ کا مطلب یہ ہے کہ شیرہ یعنی شوروا، اور ارد یعنی آٹا، آرد ہے یہ، آٹا اور شوروا یعنی ایک تھوڑی سی روٹی اور معمولی سے شوروا میں ڈبا کے کھانے والا، جس کے پاس گھر بھی نہیں تھا۔ کھم تشریف لے گئے ہوں گے آپ لوگ، کھم کے حرم کے سامنے ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے شیخان قبرستان۔ اس شیخ میں بڑے بڑے آیات، خدا کے واقعی آیات کی قبریں بھی ہیں، تو وہاں پر مقبرے بنے ہوئے، مقبرے رات میں جب بھی جاتے ہیں لوگ تو وہ لاک کر کے چل جاتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ تو اردشیرے کے پاس جگہ بھی نہیں تھی سونے کے لیے، تو یہ روزانہ طبق معمول ہر روز کھانا کھانے کے بعد اس قبرستان میں جاتے تھے، شیخان میں، دروازہ کھولتے تھے مقبرے کا، اندر جا کر سو جایا کرتے تھے۔ ایک بار کڑا جاڑا پڑ رہا تھا، بہت سردی، مائنس میں جاتا ہے ایران میں، -1 -2 کبھی کبھار -5 بھی گیا ہے، یعنی اتنی سردی ہوتی تھی وہ زمانے میں، تو بہت زیادہ، اب تو پولیوشن کی وجہ سے سردی کم ہو چکی ہے، لیکن وہ زمانے میں 1980s میں کافی زیادہ سردی ہوتی تھی، یعنی بہت زیادہ برف گرتی تھی، پانی جم جایا کرتا تھا۔ یہ جا کر اندر سو گئے مقبرے کے اندر، اور جب صبح میں اٹھے نماز کے لیے، جا کر دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، دروازہ جام ہو گیا، سردی سے جام ہو گیا، ہوتا ہے نا معمولاً یہاں پہ بھی ہوتا ہے، یہ دروازہ مشکل سے کھل رہا تھا، نہیں اصلاً نہیں کھل رہا تھا دروازہ، وہ آخر میں نماز کا وقت گزرنے لگا، وضو کرنے پانی نہیں، کچھ بھی نہیں، مقبرہ ہے وہاں کہاں پانی آئے گا۔ انہوں نے اللہ سے کیا، پروردگارا تو ساری زندگی مجھے شوروے، تھوڑے سے شوروا اور روٹی کے اوپر تیرے دی ہوئی نعمت میں راضی تھا، لیکن آج 2 رکعت نماز بغیر وضو کے پڑھتا ہوں فجر کی، تو راضی ہو جا۔ 2 رکعت نماز بغیر وضو کے، آیت اللہ مرشی نجفی، جو قم میں جن کی قبر ہے، ان کی قبر انہی کے کتاب خانے میں ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی نے خواب میں دیکھا اردشیرے ایک بلند مقام حاصل کیا ہے، بلند مقام۔ وہ چونک گئے، کہنے لگے اردشیرے آخر کون سا عمل ہے تمہارا کہ یہ مقام تمہیں حاصل ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں آقا وہ 2 رکعت فجر کی نماز جس میں دروازے بند تھے، پانی رسائی نہیں تھی، وہ جو 2 رکعت تھے، وہ 2 رکعت نے مجھے بچا لیا۔ معلوم نہیں ہوتا اللہ کے کون سے بندے کس شکل میں، اس لیے کہا جاتا ہے ہر ایک کا احترام کرو، ہر ایک کو عزت دو، ہر ایک کو اخلاق مینٹین کرو ہر ایک کے ساتھ۔ یہ کہ خدا نے جو ولایت دی، ولایت کوئی معمولی شے نہیں ہے، ولی الہی تمام اولیاء کا سرپرست ہے۔ جیسا ہر کوئی عبداللہ بننا چاہتا ہے، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ،
ہم کس کے بننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں ہم لوگ۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے کیا بنو گے؟ اللہ کے بندے۔ سب کہتے ہیں اللہ کے بندے، کیونکہ بندے الگ الگ ہیں۔ ابھی تو دنانیر ہیں، یعنی درہم و دینار کے بندے الگ ہیں، ڈالرز کے بندے الگ ہیں، پاؤنڈز کے بندے الگ ہیں۔ بندگی جس طرف زیادہ انسان رجحان رکھتا ہے اس کی بندگی میں آتا ہے۔ فحشا کی بندگی ہوتی ہے، ظالمین کی بندگی ہوتی ہے، بندگی بہت ہے۔ لیکن اگر عبداللہ بننا ہے تو عبداللہ کے سردار ابا عبداللہ کو فالو کرنا ہوگا، فالو ان کی طرح زندگی کرنی ہوگی، ان کی طرح حالات کو مشخص کرنا ہوگا، اپنے زندگی کے اندر گائیڈ، یعنی یوں کہا جائے کہ ڈائریکشن دینا پڑے گا، ورنہ بندگی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ بندگی اب عبداللہ جانچیں گے تم میرے بندے بن سکتے ہو یا نہیں بن سکتے ہو۔ کربلا میں آنے سے پہلے ہر ایک کے لیے نہیں ہے کربلا، میں نے کہا تھا چند دن پہلے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ کربلا میں امام نے فرمایا کہ آپ واپس جائیے، فلاں کو فرمایا واپس جائیے، فلاں کو فرمایا واپس جائیے، کوئی نہیں۔ پورا چھان کر فلٹر کرنے کے بعد جو لوگ رہ گئے تھے وہ لوگ السلام علیکم میں آئے۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، کرتے ہیں نا سائر شہداء کی زیارت، جب آئے اتنا فلٹر ہونے کے بعد، ورنہ فلٹر کے بغیر امام کے پاس نہیں جا سکتے۔ وہ ایک جھلک تھی، کس کی جھلک تھی؟ امام زمانہ کی حکومت کی جھلک تھی، کربلا کی، یعنی ایک بھی عیب نہ ہو، ایک بھی ڈیفیکٹ نہ ہو۔ ڈیفیکٹڈ پیس ریجیکٹڈ، امام کا یہ کانسیپٹ تھا۔ امام نے ارادہ کر لیا تھا اس چیز کو اور امپلیمنٹ بھی کیا۔ لوگ کہتے تھے ہم چلیں گے، لیکن ہر ایک کے ساتھ نہیں، اور حتیٰ خاندان والوں کے ساتھ بھی امام نے امتحان کیا، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، امتحان کیا۔ وہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ شب عاشور امام کہہ رہے تھے کہ تم میں سے ایک ایک میرے گھر والے کا ہاتھ لے کر مدینے چلے جاؤ، یہ غلط بات ہے۔ یہ امام کا امتحان تھا، امام کے خاندان کا امتحان تھا۔ امام کیسے بھیج دیں گے؟ امام دوسروں کو کہہ رہے تھے جاؤ، یزید کو مجھ سے سروکار ہے، اللہ مجھے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اللہ زینب کو اسیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، تم لوگ جاؤ۔ لیکن جو صحابی تھے وہ تھے، حتیٰ امام نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی امتحان کیا۔ ایک امتحان علی اکبر کے ساتھ کیا، کہا کہ علی اکبر، جیسے امام اٹھے، استراحت کر رہے تھے، تھوڑی سی نیند لگ گئی تھی، جب اٹھے امام، پیشانی پر پسینے کے آثار تھے۔ علی اکبر آگے بڑھے، کہنے لگے بابا کیا بات ہے، آپ کے چہرے پر اضطراب کے آثار کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے اور پیچھے سے ندا دینے والا دے رہا ہے کہ یہ لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ایک علی اکبر کی آزمائش تھی، کیا میرا بیٹا کربلا میں آ سکتا ہے؟ علی اکبر نے کہا بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم نے کہا بیٹے ہم اگر حق پر نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ علی اکبر نے کہا پھر کیا بات ہے، ہم چاہے موت کے منہ میں جائے، موت ہم پر پڑے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دادا کا پوتا۔ پھر امام نے پھر امتحان کیا۔ قاسم بےتاب تھے، بہت بےتاب تھے، شہادت کے لیے جا کر جنگ کرنا چاہتے تھے۔ امام نے اپنے بھتیجے سے پوچھا اے میرے پیارے قاسم ادھر آؤ، بیٹھو، تمہاری نگاہ میں شہادت کیسی ہے، موت کیسی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ احلی من العسل، امو جان میری نگاہ میں موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ امام کو معلوم ہو گیا کہ شہادت کا مزہ اسے ہے۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم میدان کی طرف جاؤ۔ ورنہ کتنا حضرت قاسم نے کوشش کیا تھا۔ میں آج رات یہ دو بھائی کے واقعے پڑھوں گا شہادت کے، ایک حضرت قاسم اور دوسرے ان کے چھوٹے بھائی جو سگے بھائی ہیں، 10 سال جس کی عمر تھی حضرت عبداللہ کی، اور بہت دردناک مصائب ہیں ان کے۔ حضرت قاسم کے مصائب کوئی معمولی مصائب نہیں ہیں۔
13 سال کی عمر تھی حضرت قاسم کی، 13 سال کی عمر۔ کبھی آپ نے سوچا کہ 13 سال کا یہ نوجوان یا جوانی کے قریب میں پہنچنے والا، خوبصورت، وہ بھی آل رسول کی، ماں کا دل کیا کہتا ہوگا؟ اجازت نہیں مل رہی تھی، امام ٹال رہے تھے، فرما رہے تھے نہیں بیٹے تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم جاؤ رہو خیمے میں رہو، تمہیں زندہ رہنا ہے۔ لیکن نہیں سنے گا حضرت قاسم، ماں کے پاس جاتے تھے، پھر کہتے تھے، پھر اپنے امو کے پاس آتے تھے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس بچے کو ایک عجیب اضطراب تھا، امو کے پیروں کے پاس بیٹھ گئے اور گھٹنوں کی طرف دباتے تھے، پیروں کو دباتے تھے، چومتے تھے پیروں پر۔ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ امو جان مجھے جانے کی اجازت دے۔ امام حسین کے پاس آخرکار بھائی کی وصیت سامنے آ گئی۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اندر گئے خیمے میں، بھائی کا امامہ لے کر آئے، اسے 2 ٹکڑے کیا، ایک قاسم کے سر پر باندھا، ایک قاسم کے کمر پر باندھا، تلوار دی۔ قاسم تیزی کے ساتھ خداحافظی کر کر نکلے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک چاند سا بچہ خیام کی طرف سے آ رہا ہے، مقتل کی طرف، اس کا گریبان چاک ہے، اس کے نالین کی بند بنی ہوئی نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے کہ قاسم کو شاید شہادت کی اتنی جلدی تھی، نہ زرہ پہنا اور نہ ہی نالین کے بند باندھے، فوراً نکل گئے، بنی ہاشم کے جوہر دکھائے۔ لیکن ایک اب تک ہوتا، ایک وقت تھا، دشمنوں میں ایک عادت تھی، کسی کو بھی اگر جلدی مارنا ہوتا تو اس کو گھیر کر مارا کرتے تھے، تیر، تلوار، نیزے، بھالے سب ایک ساتھ حملے ہوتے تھے۔ اس یتیم حسن کے اوپر ویسے ہی حملے ہوئے۔ آخر سلام بھیجا، امو جان میرا آخری سلام، لیکن جب تک ابا عبداللہ پہنچے، عباس اور حسین کربلا کے مقتل میں قاسم کے جنازے کو لے کر واپس آئے۔ ایک آخری وقت تھا ابا عبداللہ الحسین کا۔ ابا عبداللہ الحسین کربلا کے زمین کے جو نیچے ترین حصہ ہوتا ہے، جسے فارسی میں گودال کہا جاتا ہے، ایک گڑھا، جہاں پر امام حسین کا سر قلم ہونا ہے، یہ خیمے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ حضرت زینب خیمے کے باہر ٹھہری تھی، تل زینبیہ جسے کہتے ہیں، اس زمین پر امام حسین نحیف، ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ امام حسین زندہ ہیں یا شہید ہو گئے، کیونکہ بدن میں حرکت نہیں تھی، خون بہہ چکا تھا اور امام سجدے کی حالت میں تھے۔ بعض کہہ رہے تھے کہ شاید حسین ابن علی شہید ہو گئے، بعض نے کہا نہیں اتنا جلدی نہ کرو ابھی۔ جناب زینب جہاں ٹھہری تھی، سامنے آپ کے پیروں کے پاس عبداللہ ابن حسن تھے۔ حضرت زینب عبداللہ ابن حسن کو پکڑی ہوئی تھی، ایک ہاتھ کے پاس تھا، دوسرا ہاتھ عبداللہ ابن حسن کے سینے کے پر لگا کر۔ یہ چھوٹا 10 سال کا حسن کا یتیم بے تاب تھا، آواز دیتا تھا ظالموں کو، ظالموں ہٹ جاؤ میرے چچا کے پاس سے، ہٹ جاؤ، نزدیک نہ جانا۔ پھوپھی کے ہاتھوں کو چھڑانا چاہتا تھا، کہتا تھا پھوپھی ابا مجھے چھوڑے، میرا چاچا۔ زینب کہتی ہے نہیں بیٹے نہیں جاؤ۔ اسی اثنا میں امام حسین نحیف حالت میں، کمزوری کی حالت میں اپنا سر اٹھاتے، راوی کہتا ہے کہ امام کا سر ہل رہا تھا، خیام کی طرف دیکھا، آواز نہیں نکل رہی تھی، اشارہ کیا زینب اس کو لے کے اندر جاؤ۔
زینب اس کو لے کے اندر جاؤ۔ اسی اثنا میں جب بات ہو رہی تھی ایک ظالم تلوار لے کر مارنا چاہا۔ حضرت عبداللہ ابن حسن نے اپنے آپ کو اپنی پھوپھی سے چھڑایا اور تیزی سے مقتل کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی ابا عبداللہ کے سامنے آئے وہ ظالم تلوار لا ہی رہا تھا، اپنے ہاتھوں کو سامنے کر دیا، دو معصوم ہاتھیں کٹ کر حسین کی پشت پر گرے۔ حسین پلٹے، دیکھا میرے بھائی کی نشانی، ہاتھ نہیں تھے، بچہ گریا کیا، ابا میرے ہاتھ۔ پھر ارملا نے اپنے تیر کو جوڑا، ایسا تیر چلایا کہ گلے پر لگا، عبداللہ ابن حسن کا سر بدن سے جدا ہوا، حسین کے گود میں آ گیا۔ حسین نے جنازے کے ساتھ دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ وہ مصیبت، واہ حسین، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آج شہید عارف حسینی کی شہادت کی برسی بھی ہے، آپ لوگ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ اخلاص کی تلاوت فرما کر پھر اپنا ماتم کی طرف ہو جائیں۔ بسم اللہ۔